بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ دنوں اقبال کی غزل ہم نے شروع کی ہوئی تھی۔ اس کے ابتدائی 4 اشعار پہلے ہم نے 3 کیے، پھر 3 کیے، اور اب آخری جو 4 اشعار ہیں وہ کرتے ہیں جی۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ کی ڈور، کہ محبت کے لیے انتہائی نرم و نازک دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ میں ہے، یہ وہ شراب ہے جسے نازک آپ گینے میں، کانچ بلور میں رکھا جاتا ہے۔ عمومی زندگی کا مشاہدہ اگر ہو تو میں کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ اسے نازک جو برتن ہوتے ہیں، جو گلاس ہوتے ہیں، اس میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس نزاکت کے مفہوم کو محبت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور مستعمل رکھا گیا کہ محبت بھی اپنا ایک سرور رکھتی ہے، اس کا بھی اپنا ایک نشہ ہے، اور اس کے لیے انسان کا نازک دل رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہونا انتہائی ضروری ہے کہ محبت انسان کا از خود پیدا کردہ کوئی جذبہ نہیں ہے کہ انسان یہ جانے جی کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی اور اس میں میری اپنی ذات جو ہے بنیادی محرک ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ محبت اللہ کا ودیعت کردہ جذبہ ہے۔ اب جو چیز اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی، یہ بات ہے کہ اس میں ایک تقدس ہوگا، اس میں ایک پاکیزگی ہوگی، اس میں ایک نزاکت کا پہلو موجود ہوگا۔ تو وہ دل جو محبت رکھتا ہو، اس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ محبت جن معاشروں میں اور جن لوگوں میں موجود ہوتی ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وحشت و جنون بسیرا نہیں کرتی۔ محبت انسان کو وحشت و جنون سے دور کرتی ہے، حیوانیت سے دور کرتی ہے، اور جن معاشروں میں محبت کے رویے پروان چڑھتے ہیں، وہاں پر انسانی زندگی امن و آشتی لیے ہوتی ہے، سکون و محبت عام ہوتے ہیں، اور جو باہمی انسانی رشتے ہوتے ہیں انہیں فروغ ملتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں ہم تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے محبت جو ہے وہ ایک عظیم جذبہ بھی ہے اور ایک عبادت بھی ہے۔ ہمارے ہاں اور بالخصوص جو لڑکپن اور نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، وہاں پر محبت کو محض حسن مجاز یا عشق مجاز تک ہی محدود جانا جاتا ہے۔ یہ رویہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اصل میں یوں کہیے کہ ہم زندگی کے تجربوں کا نہ ہونا یا زندگی کے مختصر تجربوں کے ہوتے ہوئے محبت کو صرف اور صرف جو صنف نازک ہے اس سے محبت یا عشق مجاز کے جذبوں تک اسے محدود کر لیتے ہیں، حالانکہ محبت کے جذبے جو ہیں وہ انسانیت سے محبت بھی ہو سکتی ہے، ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، خلوص و اصرار بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی رواداری ہو سکتی ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو سکتی ہے، بڑوں کے ساتھ احترام کا جو رویہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو محبت تو ایک بہت سی جوہتیں لیے ہوئے جو ہے وہ یہ جذبہ ہے جو ہماری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا محبت کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیجئے کہ محض عشق مجاز کے محدود دائرے کے اندر نہ بند کرنا ہے، نہ بند کرنا چاہیے۔ عشق مجاز کی راہوں پر اگر کوئی چلتا ہے تو خدا نخواستہ کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ اللہ کا ودیعت کیا ہوا جذبہ ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ اس میں
تقدس اور پاکیزگی کا پہلو ضرور موجود ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ پہلو ہے، یہی وہ رویہ ہے جو محبت کو دوسرے جذبوں سے ممتاز اور مقام افضل عطا کرتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جی عشق حقیقی میں جو ہے وہ محبت کے کیا انداز، کیا رنگ ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر تو یہ کہنے کی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ سے اگر محبت ہوگی تو اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی دلوں میں قیام کرتی ہے جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، جو انسان سے محبت کرتے ہیں، جو خلوص لیے ہوتے ہیں، رواداری لیے ہوتے ہیں، اور جن میں ایک نزاکت اور نفاست کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، نہ دنیا والوں کی ان کے دل میں محبت ہوتی ہے اور نہ اللہ کی محبت ان کے دل میں بسیرا کرتی ہے۔ اللہ کی محبت کا دل میں بسیرا کرنے کا واحد فارمولہ ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت میں ہے۔ لہٰذا محبت کے لیے ایسا دل چاہیے جو ٹوٹنے والا ہو، محبت کے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یعنی کہ جو اللہ کے بندوں کی محبت میں ٹوٹتا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت کو دل میں جگہ دیتا ہو۔ تو اس اعتبار سے آپ اگر محبت کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں تو محبت کا سلیقہ جانیے اور اس کے لیے دل میں ایک نزاکت اور نفاست کے رویوں کو اجاگر کیجیے۔ اس سے جہاں آپ کی شخصیت میں کئی ایک مثبت پہلو اجاگر ہوں گے، وہیں محبت کرنے کا ایک سلیقہ بھی آ جائے گا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جی، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ عشق مجاز اور عشق حقیقی ہر دو اعتبار سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ عشق مجاز کے رویے اس پر اتنے حاوی دکھائی نہیں دیتے۔ اقبال کے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عشق مجاز، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، روایت کا تسلسل تو ہے، لیکن عشق مجاز کے جو تجربے ہیں یا عشق جو مجاز ہے اس کا کوئی گہرا رنگ ہے وہ ہمیں حاوی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایک پہلو تو یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرے اگر عشق حقیقی والے سے بات کریں تو یہاں دیکھیے ایک تو بات یہ آ رہی ہے کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا۔ اب کنہیں جمال دکھایا جائے؟ جمال، خوبصورتی، آراستگی کس کو دکھائی جائے گی؟ بہت مدت سے چرچے تیرے باریک بینوں میں۔ باریک بین کون لوگ ہوتے ہیں؟ عقل و فہم رکھنے والے، شعور و ادراک رکھنے والے، جو عام لوگوں سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، ان لوگوں میں بہت تیرے چرچے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ ہی کی ذات موضوع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان تو انسان کا یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ممتاز و منفرد ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں لیکن اللہ کے وجود کا، اللہ کی حقیقت کا تجسس رکھتے ہیں، وہ لوگ ہر زمانے میں اس تگدو میں رہے خدا کون ہے، کہاں ہے، کہاں ملتا ہے۔ تو یہ سارا پس منظر یہی ہے۔ اچھا، محبت کا ایک سلیقہ، یہ کرینہ تو یہ ہے جی کہ محبوب روبرو ہو اور اس کی پرستش کی جائے۔ مثلا محبوب، جیسے اس کے مجاز میں اب دیکھتے ہیں کہ وصل محبوب کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ہمیں مل جائے، اس کی محبت مل جائے، وہ روبرو ہو تو ہم اسے دیکھتے رہیں، اور جب یوں دیکھتے رہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہوش جاتا نہیں رہا، لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، وہ آتا ہے تو ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں۔ لیکن عشق حقیقی میں کچھ صورتحال اس سے مختلف ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ مجسم نظر آئے۔ وہ اقبال کا شعر نہیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے سامنے ہو اور میری پیشانی میں، میری جبی میں ہزاروں سجدے ہیں جو بے چین و مضطرب ہے کہ تیرے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ لیکن انسان کے اندر بھی یہ تجسس موجود ہے کہ اللہ کی ذات روبرو ہو اور اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ تو
تو اب وہ یہاں پر کہہ لیجیے کہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی، لیکن ایمان نہ رکھتے ہوئے وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وہ کہاں ہے. تو یہاں پر ان کی طرف کے بہت مدت سے چرچے ہیں، ازل سے مدت، یہاں پر روز ازل سے، یعنی کہ جب حق و باطل دو قوتوں کے روپ طور ہمارے سامنے آتے ہیں تو تب سے یہ چرچے ہیں کیا جی کہ اللہ کون ہے اور کہاں ہے. تو اب ظاہر مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. آپ دیکھ لیجئے کہ میرے خیال میں اللہ کے انبیاء میں بھی اللہ کو دیکھنے کا جتنا تجسس یا جذبہ رہا ہے وہ میرے آپ جیسے ہم جیسے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت زبان زدیام ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ پاک سے ہم کلام بھی ہوتے تھے اور اسے دیکھنے کی خواہش بھی رکھتے تھے. اور جب یہ دیکھنے کی خواہش شدت اختیار کرتی ہے، یہ جذبہ شدت اختیار کرتا ہے، تو جب تجلیات الہی ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. تو وہ جیسے وہ داغ دلوی کہتے ہیں، وہ تھا تو جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، وہ تھا تو جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا. کہ اللہ پاک تو ظاہر ہو گئے، ان کی تجلیات تو ظاہر ہو گئی، لیکن آپ اسے نہیں دیکھ سکے کیونکہ ہوش و آواز سے یہ بیگانہ ہو گئے. تجلی جو اللہ کی تجلی تھی، تجلیات الہی تھی، وہ مجھے کہہ لیجیے اس کو برداشت نہیں کر سکے. تو پھر کوئی اور کیسے جو اللہ کے بڑے اور برگزیدہ انبیاء تھے، پیغمبر تھے، وہ اگر اللہ کے جلووں کو نہیں دیکھ پائے تو کوئی عام انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن تجسس اپنی جگہ پر موجود ہے. اور یہاں پر اقبال اس کا یوں جواب، یعنی کہ اس اعتبار سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایک بار ظاہر تو ہوں نا. وہ لوگ جو کہہ لیجیے کہ آپ کو یعنی کہ آپ پر دیکھنا چاہتے ہیں، یقین کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھیں اور ان کی جو ہے وہ یہ جو تجسس ہے ان کا جاتا رہے. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے گا. ایک چیز ہے بصیرت اور ایک چیز ہے بصارت. بصارت ہے ظاہر کی آنکھ، یعنی کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بصارت ہے. بصیرت دور اندیشی ہے، وہ دانائی ہے جس سے، وہ عقل و شعور ہے جس سے، جو دور اندیشی ہے جس سے انسان وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو عام ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو یہاں پر اللہ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ صاحب بصیرت یا اللہ کے جلووں کو سمجھنے کے لیے صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے. صاحب بصارت ہوتے ہوئے اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ کے جلووں کو وہ دیکھ سکتا ہے یا وہ اس کی جسارت کر سکتا ہے تو ایسا قطعی ممکن نہیں ہے. صاحب بصیرت اگر ہو جائے انسان، جس طرح سے انبیاء کرام کے اندر یہ خوبی موجود تھی، تو وہ صاحب بصیرت ہوتے ہوئے اس کے جلووں کو دیکھتے ہیں. تجلی کی بات نہیں کر رہا، تجلیات الہی کی بات نہیں کر رہا، کہ اس کے جلووں کی بات کر رہا ہوں جو اطراف میں مظاہر فطرت میں موجود ہے. اور ان میں وہ جیسے میردار کہتے ہیں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. کہ اللہ پاک اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اطراف زندگی میں ہم جدھر بھی نگاہ دوڑائیں آپ ہی نظر آتے ہیں. اگلا شعر دیکھیے گا. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت خوبصورت جذبہ ہے، اور انسان جب محبت کی راہوں پر چلتا ہے تو جہاں اس کے جذبوں کی شدت یا احساس محبت کی شدت موجود ہے، وہیں محبوب کی تقدس، محبوب کا تقدس اور اس کی حرمت بھی بہت ضروری ہے. کہ انسان یقینی طور پر، اس سے تو ہماری کلاسیکی روایت میں بھی یہ بات بارہا کم و بیش ہر شاعر کے ہاں موجود ہے کہ جب انسان محبت کی راہ پر چلتا ہے تو اسے بے شمار مصائب کا، تکالیف کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ محبت ہی کیا جس میں آزمائشیں، ہجر و فراق اور بے چینی و اضطراب کی کیفیات کا سامنا نہ ہو. یہ تو محبت کی کہہ لیں میراث ہیں. بڑے مقدر والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں محبت کی راہ پر چلتے ہوئے اس بے چینی و اضطراب کی کیفیات
مقدر ہوتی ہے. لیکن یہاں محبت کا منصب کیا ہے کہ انسان جب ان مصیبتوں سے پریشانیوں سے گزرے تو اس کے لبوں پر آہ بکا نہیں ہونی چاہیے, کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے, واویلا نہیں ہونا چاہیے کہ یار محبت کی راہوں میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا محبت کی راہوں میں اتنی جو ہے وہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مان لیا کہ محبت میں بہت سی آزمائشیں ہیں, پریشانیاں ہیں, محبوب کی بے اعتنائیاں ہیں, بے التفاتیاں ہیں, لیکن ان سب کے ساتھ محبوب کے ساتھ جو رشتہ ہے, محبت کا جو رشتہ ہے, وہ انسان کو اس جذبے سے ہمکنار کرتا ہے جو ان تمام مصائب و تکالیف سے اسے بہت اوپر کی سطح پر لے کے آ جاتا ہے. تو لہٰذا اور یہاں پر ایک شکوہ بھی انسان ضرور کرتا ہے کہ یار میں اتنا خلوص محبت سے اور اتنے جذبوں کی شدت سے, محبت کی سچائیوں سے محبوب سے محبت کر رہا ہوں, اور ایک وہ ہے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی, جیسے وہ ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا, کہ میرا رنج جو ہے وہ خوشی میں بدلتا نہیں ہے, میری محبتیں رنگ نہیں لاتی, میری محبوب پر اثر نہیں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر اثر نہیں ہوتا ہے تو اس میں کوئی احتجاج یا اس میں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ محبت کی راہوں پر چلتے ہوئے اگر مصائب و تکلیف مقدر ہوتی ہیں تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں, خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, کہ جب آپ عشق کی راہوں پر چل نکلے, اور بالخصوص عشق حقیقی کی, اب یہ نہ کہیے کہ عشق حقیقی راہوں پر جو ہے وہ ہمیں مصائب کا, تکالیف کا یا ہجر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ غرق ہیں, شب و روز اس کی محبت میں بسر کرتے ہیں, ریاضت و عبادت کرتے ہیں, لیکن آپ کو وہ اطمینان قلب مقدر نہیں ہوتا جس کی آپ طلب رکھتے ہیں, جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں. تو اس پر شکوہ نہیں کرنا ہے. کیوں شکوہ نہیں کرنا ہے؟ کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, کہ کرینہ سلیقہ پہلا قدم ادب ہے. محبت کے سلیقوں میں, محبت کے کرینوں میں پہلا جو قدم ہے وہ کیا ہے جی؟ ادب. پہلا جو قدم ہے وہ ادب ہے. اور محبت کے کرینے, اگر محبت کے راستوں پر چلنا چاہتے ہو تو وہاں پر بغیر کسی شکوے کا, کسی گلے کا, کسی شکایت کا اظہار کرتے چلے جاؤ. شکوے کا اظہار مقصد نہیں کرنا, شکوے کا اظہار کیے بغیر چلتے چلے جاؤ. اچھا, جب انسان شکوے کا اظہار کیے بغیر محبت کی راہ پر چلتا ہے تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسے محبوب کی محبت مل جائے گی, اور اگر نہیں ملتی اطمینان قلب میسر آ جائے گا. کیوں اطمینان قلب میسر آ جائے گا؟ کہ اس کا دل اسے یہ نوید سناتا ہے کہ تم محبت کی راہوں پہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ چلے جا رہے ہو, صبر و تحمل کے ساتھ چلے جا رہے ہو, کوئی واویلا نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی محبوب کا شکوہ نہیں. تو کوئی وجہ نہیں کہ محبوب کی محبت تمہارا مقدر نہ ہو. اور اس کے حقیقی کے حوالے سے کہ اگر تمہیں محبوب کی محبت یا تمہارے دل میں جو ہے وہ سکون و اطمینان, اب یہ اطمینان قلب تمہیں میسر نہیں آیا, کوئی سبب نہیں, تمہاری عبادت اور ریاضت میں بھی وہ کچھ کمی رہ گئی ہے جو اس سبب, کیا ہو سکتا, یہ بھی تو ہے نا طریقہ, محبت کی راہوں کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ محبوب جو ہے محبت کو آزمانے کے لیے بھی تو سفر کو ذرا طویل کر, محبت کے سفر کو ذرا طویل کر دیتے ہیں نا. تو محبت کی راہوں پر چلنے کا طریقہ جانیے استقامت کے ساتھ. لیکن شرط وہی جو ابتدا میں بات میں نے کی کہ اس کی پاکیزگی اور اس کا تقدس جو ہے بہت ضروری ہے. داستان محبت زبان زد عام نہیں ہونی چاہیے. اس کے مجاز میں چل رہے ہیں تب بھی یہ نہیں کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ جواب محبت نہیں ملتا. یہ آداب محبت میں نہیں. اور اگر آپ اس کی حقیقی کی راہوں میں چل رہے ہیں تو بھی وہاں پر شکوہ شکایت کیے بغیر چلے جانا ہے, کیونکہ راہ محبت میں چلنے میں بھی جو لطف ہے وہ محبت کرنے والے ہی جان سکتے ہیں. لہٰذا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آخری شعر اقبال کا آ رہا ہے, برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں.
نکتہ چین تنقید کرنے والے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں ان لوگوں کو برا کیوں سمجھوں. یہاں میں تشریح کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. امتحانی نقطہ نظر سے وہ اشعار جن میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اتنا عام نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر بالخصوص آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاعر کا نام لکھیے. اب ظاہر ہے جب شاعر کا نام لکھا جائے گا تو وہاں پر اگر تخلص ہے تو تخلص کے ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں اس طرح ممکن کہ وہ شعر آئے کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے اس کا ایک نمبر آلریڈی دیا ہوا ہے. تو یہ پہلو ذرا خاص ذہن میں رکھیے. تو کہتے ہیں جی کہ میں اگر کوئی مجھ پر نکتہ چینی کر رہا ہے تو میں اس نکتہ چینی کو کبھی برا نہیں سمجھوں گا. کیوں برا نہیں سمجھوں گا؟ کہ میں تو خود اپنی تنقید کرتا ہوں، میں تو خود پر جو تنقید کیے چلا جاتا ہوں کہ میرے اندر تو اپنے اندر بھی تو کتنے عیب ہوں گے، میرے اپنے اندر بھی تو عیب ہو سکتے ہیں نا جی. تو میں تو اپنا موتصف خود ہوں، اور اگر کوئی مجھ پر تنقید کرتا ہے تو میرے لیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ وہ مجھ پر تنقید کر رہا ہے، کہ اس کے تنقید کرنے سے مجھے اپنی خامیوں کا پتہ چلے گا، اپنی کوتاہیوں کا پتہ چلے گا، اور مجھے اس حقیقت کے قریب آنے کا موقع ملے گا جس حقیقت سے میں غافل رہا. تو برا سمجھوں انہیں، کیوں سمجھوں؟ مجھ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں پر ایک اور پہلو بھی آتا ہے، میں ان کو برا کیوں سمجھوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ وہ ہو سکتا مجھ سے بہتر ہیں، یعنی کہ جو مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ مجھ سے بہتر ہے. تنقید کا منصب یہی ہے نا کہ آپ اس پر تنقید، ہمارے عمومی رویہ تو یہ ہے نا کہ دوسروں کو برا بھلا کہہ دیا یا دوسروں کے کسی کام کو تنقید کا نشانہ بنا دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ زندگی کا مثبت رویہ نہیں ہے. آپ دوسرے کے کام پر تنقید کب کریں؟ جب آپ اس سے کہیں بہتر ہوں. تنقید کا مطلب برا بھلا کہنا نہیں ہے، تنقید کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کرنا. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے کوئی میرے مقام سے آگاہ کر رہا ہے تو میں اسے برا نہیں سمجھوں گا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر لوگ ہیں جو مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، تو میں انہیں برا نہیں سمجھتا. اقبال اپنے لوگ، بلکہ میں انہیں اپنا محسن جانتا ہوں جو مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مجھے صحیح راہ پر گامزن کرنے کا سبب ہو سکتے ہیں. تو یہاں تک تشریحات ہماری مکمل ہوئی. ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کے اندر کم و بیش وہی چیزیں ہیں جو ہم نے تشریح کی ہیں. تو آخر میں غزل کی تعریف ہے جو میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی تھی. تو اس اعتبار سے اقبال کی غزل اپنے انجام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ نثر کی طرف چلیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.